اسرائیل علیہ السلام کو بھی روح قبض کرتے ہوئے ترس آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا، اے اسرائیل، کیا کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا کائنات، اے سب کو پالنے والے، آخرت کے دن کے حاکم، اے میرے اللہ، مجھے ایک مرتبہ ایک عورت کی روح کو قبض کرتے ہوئے مجھے بہت ترس آیا اور میں آپ کا حکم پھر بھی بجا لایا۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ ایک دریا میں کشتی بہہ رہی تھی اور اس کو توڑ دینے کا حکم، اور جتنے لوگ تھے ان کی روح کو قبض کر لینے کا حکم ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت کشتی کے ایک ٹکڑے پر سوار اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کنارے کی طرف رواں دواں تھی، لیکن حکم تھا کہ جب وہ کنارے پر پہنچے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو انہیں اس وقت ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا، تو بہت چھوٹا ہے۔ تو حکم ربی تھا، جیسا حکم اترا بالکل ویسا ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہ موت برحق ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک لڑکے نے خدائی کا دعویٰ کیا جس کا نام شداد بن عاد تھا، تو اس کی بھی روح قبض کرتے ہوئے انہیں بہت زیادہ ترس آیا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جنت اور دوزخ بنائی دنیا میں۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب یہ پہلا قدم اس جنت میں رکھے جو اس نے بنائی ہے اللہ کے مقابلے میں، تو اس کو اسی وقت اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بالکل اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اسرائیل، جب وہ عورت جس پہ ترس آیا تھا یہ بچہ وہی تھا۔ جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو بچے کو ایک دھوبی وہاں پر کپڑے دھو رہا تھا، اس کو دے دیا گیا، وہ اسے ملا۔ بچے کے اندر ایک خاصیت تھی، اللہ پاک نے اسے تو آنکھیں عطا کی کہ وہ خزانے جو زمین میں مدفون تھے ان کو دیکھ لیتا تھا۔ اسی طرح وہ بہت زیادہ امیر ہوا، پھر پوری دنیا پر اس نے حکومت کی اور بادشاہ بنا۔ پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، پھر اس نے جنت بنائی، پھر اس نے دوزخ بنائی۔ پھر جب وہ پہلا قدم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر چلا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کے غرور کو توڑ دیا جائے، نہیں تو پھر بہت سارے لوگ یا بہت ساری خلقت، بہت سارے انسان اسی طرح دعویٰ کریں گے۔ اس کے تکبر کو توڑا کہ گھوڑے، جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس کے 2 قدم جو اگلے تھے وہ جنت میں تھے، اور اسی وقت اس کی روح کو قبض کیا گیا۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے پیارے رب، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا ہمارے لیے یہ سب چیزیں، یہ کائنات، یہ زندگی اور موت، اس کے جو راز ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا، اس پیغام کو آگے پھیلانا
آپ کا ہے کہ موت برحق ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جائے، اس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچا اور سمجھا جائے۔ کس مقصد کے لیے آئے ہو یہاں پر، اس مقصد کو اپنی نظر میں رکھا جائے۔ ناچ گانا یا پھر غلط گناہ اس کے لیے آئے ہیں تو پھر دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میرے نبی کی امتیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے یہ چیزیں نہیں کریں۔ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد صرف اللہ ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی محبت ہے، اس کو حاصل کرنا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔